الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دوموا وإن قل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، انوار اور تجلیات کے ساتھ آیا بھی اور رخصت بھی ہو گیا، اور زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ وقت تھمتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے، کیسے بھی حالات ہوں، خوشیوں کا دلکش موسم ہو، نعمتوں کی بارش ہو، راحتوں اور فرحتوں کا آنگن ہو، یا رنج و غم، دکھ درد، مصیبت اور تکالیف کا عالم ہو، حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں آنے کے بعد اس کا کوئی تعارف ہو یا نہ ہو، اس کی کوئی پہچان ہو یا نہ ہو، یا آگے چل کر کیا بنے گا، کیا سیکھے گا، کیا حاصل کرے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، اس کا عہدہ کیا ہوگا، مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، قوم کے اندر اس کو کون سی حیثیت حاصل ہوگی، اس کا کچھ علم نہیں ہوتا۔ تو جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، لیکن ایک پہچان ضرور ہوتی ہے، اور وہ پہچان کیا ہے کہ اس کو مرنا ہے۔ جو بھی آیا ہے اس کو مرنا ہے، اور اس دوران انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات، جو پابندیاں، جن جن چیزوں کا مطالبہ بندے سے کیا جائے، بندہ ان چیزوں کے مطالبے پر پورا اترے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ لوگوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہہ دیں کہ ہاں ہم ایمان لے آئے ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں پرکھا نہیں جائے گا، جانچا نہیں جائے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے لوگ جو گزرے ہیں ان لوگوں کا امتحان لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے لوگوں کو جان کر کے رہیں گے کہ کون لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں اور کون لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صرف دعوے ہی دعوے ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم پہچان کر کے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن بنایا ہے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، انسانوں کو ان کے اعمال کی سزا اور جزا دینے کے لیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس اعمال ہوں اور انہی اعمال کی بنیاد پر اس کو پرکھا جائے۔ اور اسی بات کو سمجھاتے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
اللہ نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے تاکہ اللہ آزمائے، پرکھے، جانچے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں ملا تھا، اب وہ مہینہ گزر چکا ہے، اب ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے، ہماری آزمائش شروع ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو کچھ بھی ہم نے اعمال کیے ہیں اب وہ کیا ہماری زندگی میں باقی ہے یا نہیں باقی ہے، اس بات پر ہمارا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا، تو اب اس مہینے میں لوگ دو طرح کے تھے۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اس مبارک مہینے کی ناقدری کی، جنہوں نے روزوں کی پابندی نہیں کی، دن میں جا کر ہوٹلوں میں کھانا کھاتے رہے، بیڑی اور سگریٹ اڑاتے رہے اور طرح طرح کی ناجائز، فضول اور لغو کاموں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ جب رمضان کا آخری عشر آیا تو خریداری میں، شاپنگ میں مشغول رہے، یہاں تک کہ لیلۃ الجائزہ جیسی عبادت کی رات کو غفلتوں میں گزار دیا۔ تو ایک طرف سے وہ لوگ ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو رمضان کی قدر کرنے والے ہیں، جنہوں نے رمضان کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی جانا ہے اور اس کے اندر اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی برکتوں کو، اللہ کے انوار اور تجلیات کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے، سعادتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے آتے ہی مومنوں کے دلوں کے اندر خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اعمال کی طرف مسلمان دوڑ پڑتے ہیں، نیکیوں کی طرف رغبت اور نشاط پیدا ہوتی ہے اور مسجدیں ذکر سے، تلاوت سے، تسبیحات سے، نمازوں سے بھر جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھلوا دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کروا دیتے ہیں، شیاطین کو قید کروا دیتے ہیں اور بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں، اپنا پسندیدہ بنا لیتے ہیں، اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم اتنی ساری عبادتیں کرتے ہیں اور رمضان کے اندر اتنی ساری برکتیں پائی جاتی ہیں، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کئی مہینوں سے کیا کرتے تھے۔ صحابہ اپنے تمام تر معاملات کو رمضان سے پہلے ہی پاک و صاف کر لیا کرتے تھے تاکہ رمضان میں عبادت کرنے میں کسی طرح کی دشواری، رکاوٹ پیش نہ آئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کے، صحابہ کو اکٹھا کر کے صحابہ کو بیان کرتے تھے، ان کو رمضان کی ترغیبیں دلاتے تھے۔ تو اب خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے اندر عبادتیں کی ہیں، ریاضت کی ہے، مجاہدے کیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان جیسے مقدس مہینے کے اندر بھی گناہوں سے پرہیز نہیں کیا، لغو و فضولیات سے پرہیز نہیں کیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو انسان روزے کی حالت میں بھی جھوٹی باتیں بولنا نہ چھوڑے، زبان کا غلط استعمال کرنا نہ چھوڑے اور غلط چیزوں کی طرف جانا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو رمضان کے اندر جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، اللہ کی رحمتوں کو ہم نے سمیٹا ہے، اب ہمارا امتحان یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ رحمتوں سے فائدہ اٹھانا اور دوسرا یہ ہے کہ ان چیزوں کو محفوظ کر لینا۔ اگر ہم نے رمضان میں اللہ کی خوب عبادت کی، نمازوں کی پابندی کی، تلاوت بھی کیا، ذکر و اذکار بھی کیے، صدقات و خیرات بھی کیے، سارے کام کیے، لیکن اگر ہم نے رمضان کے جانے کے بعد پھر ہم نے اس سے غفلت برتنا شروع کر دیا، اگر ہم نے رمضان کے جانے کے بعد
پھر ہم اپنی پہلی زندگی کی طرف لوٹ گئے تو ہمارا بھی شمار رمضان کے ناقدروں میں ہوگا، قدردانوں میں نہیں ہوگا. کیونکہ رمضان کے بعد اگر ہماری عبادتیں ویسی ہی رہتی جیسے رمضان میں تھی، رمضان کے بعد اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہم ویسی ہی کرتے ہیں جیسے کہ رمضان میں کیا کرتے تھے، تو یہ ہمارے لیے خوشخبری کی بات ہے، مبارکبادی کی بات ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو خطرے کی بات ہے، تنبیہ کی بات ہے، متنبہ ہو جانے کی بات ہے کہ گویا کہ رمضان کی عبادتیں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچی، اسی لیے رمضان کے بعد عبادتوں سے محروم ہو گئے. تو یہ ہمارے لیے بڑے خطرے کی بات ہوگی. تو رمضان المبارک کا مہینہ تو چلا گیا، لیکن وہ ہمیں کچھ سبق دے کر کے گیا، کچھ پیغام دے کر کے گیا. اور رمضان کا پہلا پیغام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، ہم نے یہ روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ نام ہے اللہ کی عظمت کے استحضار کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں اتارتے ہوئے، اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں سماتے ہوئے اس کی نافرمانی سے، اس کی حکم کی خلاف ورزی سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو کہ امیر المؤمنین بھی ہیں، صحابہ میں دوسرا مقام ہے، عربی شخصیت ہیں، عربی کے جاننے والے ہیں، عربی کے سمجھنے والے ہیں، لیکن وہ خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کا مفہوم پوچھ رہے ہیں کہ عبداللہ آپ بتائیے ذرا تقوی ہوتا کیا ہے؟ تو کہا کہ امیر المومنین کیا آپ کبھی کسی ایسے راستے پر چلے ہیں کہ جس کے دونوں طرف کانٹے لگے ہوں، دونوں طرف کانٹے لگے ہوں، بیچ میں پتلا سا راستہ ہو، چوڑا راستہ بھی نہ کہ آپ اس پہ آرام سے چل سکتے ہو، پتلا سا راستہ ہے اور دونوں طرف کانٹے لگے ہوئے ہیں، بتائیے کیا کبھی ایسے راستے سے آپ کا گزرنا ہوا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں ایسے راستے سے میں گزرا ہوں. کہا کس طرح گزرتے ہیں؟ کہا دامن کو سمیٹ کر، کپڑوں کو سمیٹ کر، ہر چیز کا احتیاط کرتے ہوئے کہ کہیں یہ کانٹے کپڑوں میں نہ پھنس جائیں، دامن میں نہ پھنس جائیں، پیروں کو نہ لگ جائیں، اتنے احتیاط اور جو ہے پرہیز کرتے ہوئے اس راستے سے گزرے ہیں. فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے کہ زندگی کے سفر میں، زندگی کے اوپر جب راستے پر آپ چلیں تو ہر طرف سے گناہوں کی دعوت ہو، ہر طرف سے گناہوں کے مواقع ہوں اور ہر قدم پر گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو. ایسے موقع پر اور ایسی راہ کے اوپر اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، نافرمانی سے بچاتے ہوئے اور تمام طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جو ہے اپنی زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تقویٰ کس کا نام ہے؟ تقویٰ نام ہے اللہ کی عظمت کا استحضار کرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچنا اور دل میں یہ خیال لانا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے. ایسی کیفیت کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اور اسی بات کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کیا؟ اما من خاف مقام ربہ، جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچتا ہے، کوئی بھی بات بولنے سے پہلے سوچتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بات میں بولوں اللہ ناراض ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کام میں کروں اللہ ناراض ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فلاں چیز میں دیکھ لوں اور اللہ ناراض ہو جائے. تو جو بھی انسان ہر عمل کو کرتے ہوئے، ہر بات کو بولتے ہوئے، ہر قدم کے اوپر اللہ کے سامنے پیشی سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہشات سے بچاتا ہے. خواہشات نفسانی آپ جانتے ہیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، طرح طرح کے خواہشات ہوتی ہیں. انسان کی خواہش ہوتی ہے مال جمع کرنے کی، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، کسی کا حق مار کر ہو، کسی کا حق دبا کر ہو، جھوٹ بول کر ہو، دھوکہ دے کر ہو، غداری کر ہو، کسی بھی طرح سے ہو، ظلم و ستم کر کے ہو، کیسے بھی ہو بس آنا چاہیے. انسان کا دل چاہتا ہے حرام کام کرے، انسان کا دل چاہتا ہے فحش چیزیں آنکھوں سے دیکھے، انسان کا دل چاہتا ہے نامحرموں کی طرف نظر ڈالے،
انسان کا دل چاہتا ہے نامحرموں سے دوستیاں ہوں، تعلقات ہوں، رشتے ہوں، انسان کا دل چاہتا ہے نماز نہ پڑھے، انسان کا دل چاہتا ہے روزے نہ رکھے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ مال کی صورت میں زکوٰۃ کی صورت میں مال نہ نکالے، کیونکہ مال سے محبت ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو دل پر چوٹ پڑتی ہے، دل پر بوجھ آتا ہے، دل چاہتا ہے زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ ایسے ہی قدم قدم پر آپ سوچ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں کہ انسان کا دل بہت ساری چیزیں ایسے کرنا چاہتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب ایک طرف یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی سن لے، اللہ کی پرواہ نہ کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی نہ سنے، اللہ کی پرواہ کر لے۔ تو فرمایا جو انسان اپنے دل کی نہ سن کر اللہ کی پرواہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکتا ہے، خواہشات نفسانی یہی ہے کہ جو دل چاہتا ہے وہ نہ کرے۔ ہاں اگر دل ایسی چیزیں کرنا چاہتا ہے جس سے اللہ راضی ہے تو کرے۔ مثلا کوئی آدمی ایسا پاکیزہ نفس ہے کہ حرام کی طرف اس کی نگاہ اٹھانے کو دل نہیں چاہتا، حرام چیزیں کانوں سے سننے کو دل نہیں چاہتا، حرام چیزیں دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، حرام باتیں بولنے کو دل نہیں چاہتا، حرام کھانے کو دل نہیں چاہتا، تو یہ تو ایسی چیزوں کی چاہت ہے جو اللہ بھی چاہتا ہے۔ یہاں پر وہ چاہت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کچھ اور چاہتا ہے اور آپ کا دل کچھ اور چاہتا ہے، تو فرمایا ایسی صورت میں اللہ کی چاہت کو اپنا لے اور اپنے دل کی چاہت کو چھوڑ دے۔ اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا آخری انعام کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی اگر آپ نے اپنی منمانی چھوڑ دی، اللہ کی مرضی کو اپنا لیا، تو ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور روزے میں اسی کی ہمیں مشق کرائی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں روزے میں ہمیں اسی بات کی مشق کرائی گئی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ کیسے مشق کرائی گئی ہے؟ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، کتنا بھی گنہگار ہو، بڑا سے بڑا فاسق اور فاجر ہو، بد کردار آدمی ہو، لیکن جب وہ روزہ رکھتا ہے، گرمی کا موسم ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، حلق سوکھ رہا ہے، گھر کے اندر کمرے میں موجود ہے اور کمرے کے اندر کنڈی لگی ہوئی ہے، کمرے کے اندر فریج موجود ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی موجود ہے، اور دل چاہتا ہے کہ میں ٹھنڈا پانی پی لوں اور اپنی پیاس بجھا لوں، فریج کے اندر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، دل چاہتا ہے کہ میں اس فریج کو کھولوں، کھانا نکال کر کھا لوں اور اپنی بھوک مٹا لوں۔ لیکن آپ بتائیے کیا آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو یہ کام کرتا ہے؟ کیا وہ فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر پی لیتا ہے؟ کیا وہ کھانا نکال کر کھا لیتا ہے؟ حالانکہ اگر وہ کھانا کھا لے، پانی پی لے، منہ صاف کر کے باہر آ جائے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ توڑ دیا ہے۔ کسی کو معلوم ہوگا؟ کسی کو معلوم نہیں ہوگا، کوئی لان تان نہیں کرے گا، کوئی برا بھلا نہیں کہے گا کہ تو نے روزہ توڑ دیا ہے، کیونکہ اکیلے میں کیا ہے، تنہائی میں کیا ہے، کسی کو دنیا والوں کو خبر ہی نہیں ہوگی، اور شام کو بیٹھ کر سب کے ساتھ افطار بھی کھائے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن نفس کے تقاضے کے باوجود، دل کی چاہت کے باوجود اور پیاس لگنے کے باوجود، ضرورت ہونے کے باوجود، جب انسان اس پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا، کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا، کس لیے؟ کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، دنیا والوں کو پتہ چلے نہ چلے میرے اللہ کو سب پتہ چل جائے گا۔ اسی چیز کا نام تو تقویٰ ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرنے جائیں، کوئی غلط کام کرنے کے لیے جائیں، کوئی نافرمانی کا کام کرنے کے لیے جائیں، تو دنیا والوں کو پتہ چلے نہ چلے لیکن اللہ کو پتہ چل جائے گا، اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور اللہ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے اور یہ صورتحال ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے تو سمجھو تقویٰ ہمارے اندر آ چکا ہے، اور اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تو رمضان کا پہلا پیغام تقویٰ ہے۔ دوسرا پیغام رمضان کا قرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں قرآن کو اتارا ہے۔ چاہے قرآن کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول ہو، وہ تو لیلۃ القدر میں ہوا ہے، اور پھر آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونا ہو، وہ بھی رمضان کے مہینے میں اس کا آغاز ہوا ہے، کیونکہ پورا قرآن جو دنیا میں آیا ہے وہ تو 27 سالوں میں آیا ہے،
اب وہ رمضان میں بھی آیا، غیر رمضان میں بھی آیا، لیکن پہلی وحی جو آئی ہے وہ رمضان میں آئی ہے۔ تو رمضان کا قرآن سے خاص تعلق ہے، اس لیے قرآن کے حقوق کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام سے مل کر قرآن کا دور کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح جیسی عبادت سنت قرار دی گئی اور اس کی پابندی لازمی قرار دی گئی۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی بستی کے لوگ تراویح نہ پڑھتے ہوں تو وہ حاکم جو وقت ہوگا، مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوگا، بادشاہ ہوگا، اس کے لیے ضروری کہ جائے ان سے جہاد کرے، ان سے مقابلہ کرے، ان کو تراویح پڑھنے پر مجبور کرے۔ تو یہ تراویح کی اہمیت اس لیے قرار دی گئی کیونکہ تراویح میں قرآن سنایا جاتا ہے، تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن کا حق کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، جیسے رمضان میں کرتے ہیں غیر رمضان میں کریں۔ اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت پر بڑے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک ایک حرف کے اوپر سینکڑوں نیکیوں کا وعدہ ہے قرآن مجید کی صرف تلاوت کے اوپر۔ اور ایک حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا عبادی اما تستحی، اے میرے بندے کیا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ اے میرے بندے کیا تجھے حیا نہیں آتی ہے؟ تیرے اندر ذرہ برابر بھی شرم نہیں ہے؟ کس بات سے؟ فرمایا یاتی کا کتاب من بعض اخوانی کا، تیرے پاس کسی دوست کا خط آتا ہے، وانت تمشی فی الطریق، اور تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی آدمی آتا ہے تیرے دوست کا خط دے کر جاتا ہے کہ لیجئے تیرے دوست نے فلاں جگہ سے فلاں پردیش سے تیرے نام خط بھیجا ہے، تو راستے سے چل رہا ہوتا ہے، فتعدل عن الطریق، تو راستے سے ہٹ جاتا ہے اور جا کر ایک کنارے بیٹھ جاتا ہے، اس خط کو کھولتا ہے اور تقرؤھا حرفا حرفا، اور اس خط کو ایک ایک حرف کر کے تو پڑھتا ہے تاکہ کوئی حرف چھوٹ نہ جائے، کوئی بات رہ نہ جائے، دوست کا کوئی پیغام اس سے چھوٹ نہ جائے۔ تو اپنے دوست کو اتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے، وَهَذَا کتابی، اور یہ میرا قرآن ہے، میں نے تیری طرف نازل کیا ہے، کم فصلت فیہ من القول، کتنی باتیں میں نے اس میں تفصیل سے بیان کی ہیں، کتنی باتیں میں نے اس میں دہرائی ہیں، کتنی باتوں کے کتنے واقعات ہم نے بیان کیے ہیں، نصیحت کی چیزیں ہیں تاکہ تم پر غور کرے، سمجھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ کیا تو نے ام جعلتنی اہون عندک من بعض اخوانی کا، کیا تو نے مجھے اپنے دوستوں سے بھی کمتر سمجھا ہوا ہے؟ کہ دوست کا خط آئے تو اس کو اتنی اہمیت دیتا ہے، میرا قرآن تیرے پاس آیا، تجھے پڑھنے کی توفیق نہیں، تجھے تلاوت کا موقع نہیں ملتا ہے، تو اپنے دوستوں سے زیادہ گرا ہوا مجھے سمجھتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں اے میرے بندے بتا کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تیرے پاس تیرا دوست آتا ہے بات چیت کرنے کے لیے، تجھ سے کوئی کلام کرنے کے لیے، کوئی گفتگو کرنے کے لیے، تو کسی کام میں مشغول ہوتا ہے، سارے کام چھوڑ دیتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ اپنے دوست کی طرف متوجہ ہو کر اس کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا ہے، اس کی باتوں کو توجہ سے سنتا ہے۔ اب اس دوران اگر کوئی تجھے مشغول کرنا چاہے، تجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہے، تجھے اس دوست سے ہٹانا چاہے، تو تو اس کو کیا کہتا ہے؟ خاموش بیٹھو، میں بھی کام میں لگا ہوں، میں بھی ضروری کام میں ہوں، میں کسی سے بات چیت کر رہا ہوں۔ کوئی تجھے اس سے ہٹانا چاہتا ہے تو تجھے اس کو خاموش کرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی اپنے قرآن کے ذریعے تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے قرآن کے ذریعے میں تجھ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، تجھ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، لیکن تو ہے کہ مجھ سے منہ پھیر کر کے بیٹھا ہوا ہے، میری طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتا ہے۔ پھر وہی سوال اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں، ام جعلتنی اہون عندک من بعض اخوانی کا، کیا میری حیثیت، میرا مقام، میری قدر تیری نظر میں تیرے دوستوں کے برابر بھی نہیں ہے؟ کہ دوستوں کو تو اہمیت دیتا ہے، مجھے کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کتنی زیادہ اہم ہے اس حدیث سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر بندہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو بے وفائی کرنے والا قرار دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے دوستوں سے کم اہمیت مجھے دے رہا ہے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ملنے والوں سے کم اہمیت مجھے دے رہا ہے، کہ ان لوگوں کی باتوں پر تو تجھے توجہ ہے لیکن میری طرف تیری کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کا پہلا حق قرآن کی تلاوت ہے۔
قرآن مجید کا دوسرا حق ہے قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو سمجھنا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے ہم سے کیا مطالبات کیے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، کن چیزوں کو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ چیزیں جاننا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ باتیں ہمیں تب معلوم ہوں گی جب ہم قرآن کا معنی اور مطلب سمجھیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، قرآن کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس کے بغیر ہمیں یہ ساری باتیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ ہم قرآن کی تلاوت تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ہمیں تبھی پتہ چلیں گی جب ہم قرآن مجید کو اندر سے گہرائی سے دیکھیں گے، معنی اور مطلب کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب جا کر کے یہ بات پوری ہوگی۔ اور قرآن کا تیسرا حق ہے قرآن کا ادب کرنا، احترام کرنا، اس کی کسی بھی طرح کی بے ادبی نہ کرنا، یہاں تک کہ بغیر وضو کے اگر ہیں تو اس کو چھونے کی بھی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا پاک صاف لوگ ہی قرآن کو چھوئیں، جو پاک نہیں ہیں، جو بے وضو ہیں یا ناپاک ہیں، وہ قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ تو قرآن کا ادب اور احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا کوئی کام نہ کریں جو قرآن کے ادب اور احترام کے خلاف ہو، یہاں تک کہ علماء نے قرآن کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنے سے بھی منع کر دیا کہ قرآن مجید کی طرف پیٹ کر کے نہ بیٹھیں، اس کی طرف پیر پھیلا کر نہ بیٹھیں، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ اور ایسے ہی قرآن کا ایک حق ہے اس پر عمل کرنا، کہ باتیں ہم نے پڑھ لی، معنی سمجھ لیا، اللہ کیا چاہتے ہیں وہ بھی جان لیا، اللہ کا کیا مطالبہ ہے وہ بھی معلوم ہو گیا، لیکن معلوم ہونے کے بعد پھر اس کے بعد خاموش ہو کر کے بیٹھ جانا نہیں، ہاں ٹھیک ہے سن لیا ختم ہو گیا نہیں، اب سننے کے بعد جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ کامیابی اگر چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدم قدم پر اگر نصرت چاہتے ہیں تو قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ معزز تھے مسلمان، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے، اللہ نے ہمیں چھوڑا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اور ایک جگہ دوسری فرمایا کہ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، میری آیتیں تیرے پاس آئی، تو نے ان کو بھلا دیا، میں نے تجھے بھلا دیا، مجھے تیرے سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ کا بندے کے ساتھ جو واسطہ ہے وہ عبادت کا واسطہ ہے، عمل کا واسطہ ہے، عمل کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو تمہیں بھی اللہ کے احکامات پر آنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی مدد چاہتے ہو اس کی مرضی کو اپنانا پڑے گا۔ ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہونے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، قرآن کا ہم نے ترک کیا ہے، قرآن مجید کو ہم نے بھلایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ کے قانون کو اپنانا چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر، اور ابھی کل پرسوں جو بل پاس ہوا، کل ہی بل پاس ہوا ہے، اس قانون کے اوپر پرسوں رات میں پاس ہوا۔ یہ حدیث آپ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم اللہ کے قانون کو ماننا چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر ایسے ظالموں کو اور ایسے بادشاہوں کو مسلط کرتا ہے جو ان کے مال کو بھی ان سے چھین لیتا ہے، ان کے جائیداد کو بھی ان سے چھین لیتا ہے، اور ان کی عزتوں کو بھی ان سے چھین لیتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان آج سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اپنا معاشرہ دیکھیے، ہماری صورتحال دیکھیے، بے حیائی کا عالم دیکھیے، اور اللہ کے قانون کو قدم قدم پر توڑے جانے کا منظر دیکھیے، اور ظالموں کے ہاتھوں ہماری درگت بننے کا منظر دیکھیے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام تر محنتوں کے باوجود ظالم حکمران جو چاہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ وہی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو قوم اللہ کے قانون کو ماننا چھوڑ دیتی ہے، اللہ اس پر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ ظالم کیا کرتا ہے، اس کے مال کو بھی چھین لیتا ہے، جائیداد کو بھی چھین لیتا ہے، اس کی عزت کو بھی سے چھین لیتا ہے۔ نہ عزت رہ گئی، نہ طاقت رہ گئی، اور مال و دولت بھی دھیرے دھیرے ہمارے ہاتھوں سے
جا رہے ہیں قبضے سے نکالے جا رہے ہیں۔ تو قرآن کو جاننے کے بعد، پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی نصرت چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے قدم قدم پر اگر تم اپنی اللہ کی رہنمائی چاہتے ہو تو فرمایا فاتبعونی، میرے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، محمد رسول اللہ کی سنت کو اپنانا پڑے گا، ان کے طور طریقے کو اپنانا پڑے گا، ورنہ میں نے کہا اللہ کا جو بندے کے ساتھ رشتہ ہے وہ اطاعت اور عبادت کا رشتہ ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ بندوں نے اطاعت کا معاملہ چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نصرت کا معاملہ چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تم نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی، اگر تم نے اللہ کی ماننا چھوڑ دیا تو تمہارے اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا ہے تم اللہ کے رشتہ دار نہیں لگتے ہو، اللہ کے گھر کے نہیں ہو۔ یہود و نصارہ بھی کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تمہیں سزا نہیں دے گا، فلم يعذبكم بذنوبكم، تو وقفے وقفے سے تمہارے اوپر کٹائی کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی بخت نصر آ کے مارتا ہے، کبھی روم کا بادشاہ کے مارتا ہے، کبھی قوم عمالقہ مارتی ہے، کبھی فرعون مارتا ہے، کبھی کوئی مارتا ہے، تو پھر یہ سزائیں تمہارے اوپر کیوں آ رہی ہیں؟ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، فرمایا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، برائی کرو گے اس کا بدلہ ملے گا، برائی کرو گے اس کا بدلہ ملے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، اللہ ہم میں سے ہر کسی سے برائی ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مطلب نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، برائی کرنے کا مطلب کہ اگر تم نافرمانی کرو گے اللہ دنیا میں سزا دے گا، اور دنیا میں سزا یہی ہے آپسی لڑائی جھگڑے، آپسی اختلافات، پارٹی بندیاں، گروہ بندیاں، اور دشمنوں کا مسلط ہو کر کے تمہیں ہزیمت میں مبتلا کرنا، تمہیں تکلیفوں میں ڈالنا، طرح طرح کی مشکلات میں اور عذابات میں مبتلا کرنا، یہ دنیا میں سزا ہے۔ کس چیز کی؟ من یعمل سوءا یجزى بہ، جو برائی کرے گا اس کی سزا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملے گی۔ تو یہ قرآن کے تقاضے ہیں، قرآن کے حقوق ہیں، اور قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو ہمیں عطا فرمایا ہے یہ مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کتاب ہدایت قرار دیا ہے، اور کتاب ہدایت کا مطلب یہ کہ سارے جہان کے لیے ہدایت ہے، تو سارے جہان کے لیے ہدایت میں سارے جہان میں اللہ کے سارے بندے آتے ہیں، وہ اللہ کے ماننے والے ہوں نہ ماننے والے ہوں۔ اب مسلمان اگر یہ سمجھ کے بیٹھ جائے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے، دوسروں کو اس پر عمل نہیں کرنا ہے، تو یہ مسلمان کی جو کوتاہ نظری ہے۔ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو اللہ کی کتاب ان تک پہنچانا بھی یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 6,500 سے زیادہ آیتیں نازل فرمائی، 6,500 سے زیادہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، لیکن ان میں سے صرف 500 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، قربانی کرو، حج کرو، فلاں فلاں چیز سے بچو، حرام سے بچو، حلال کام کرو، جائز کھاؤ ناجائز نہ کھاؤ، یہ سارے جو احکامات ہیں جن کو کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ احکامات کہلاتے ہیں، کہ سود سے بچو، رشوت سے بچو، زنا سے بچو، شراب سے بچو، اور طرح طرح کی برائیوں سے بچو۔ تو جتنے بھی کام کرنے کے یا نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے ان کو احکام کہا جاتا ہے، ان کو احکام کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی 6,500 سے زیادہ آیتوں میں آیات احکام صرف 500 ہیں، صرف 500 ہیں۔ تو 6,500 میں سے صرف 500 آیتوں میں اللہ نے احکام بیان کیے ہیں، باقی 6,000 سے زیادہ آیتیں کس میں ہیں؟ دین کی تبلیغ کے بارے میں، اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے بارے میں، چاہے گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کر کے ہوں، چاہے آئندہ کے حالات بیان کر کے ہوں، چاہے وہ قیامت کے احوال بیان کر کے ہوں، چاہے برائی کے انجام سے ڈرا کر کے ہوں، ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ تبلیغ دین سے، دین کو دوسروں تک پہنچانا، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔
اور یہ اتنا اہم ہے، اتنی ضروری چیز ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ، اے اللہ کے رسول آپ اللہ کے احکام بندوں تک پہنچائیے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر اس میں آپ نے کوتاہی کی تو آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا نہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ سوچئے ذرا کتنی تاکید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اس میں کوتاہی کر دی تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیجئے، چاہے وہ طائف میں پتھر کھانا ہو، چاہے مکے میں کافروں کے ہاتھوں سے پریشان ہونا ہو، گلے میں پھندے ڈال کر گھسیٹا جانا ہو، راستے میں کانٹے بچھانا ہو، کافروں کی گالیاں برداشت کرنا ہو، شعب ابی طالب میں قید ہو جانا ہو، چاہے اپنی بیٹی کو زخمی کروانا ہو یا طلاق دلوانا ہو، اپنے دانتوں کو شہید کروانا ہو، اپنے آپ کو جو ہے بے ہوش کروانا ہو، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھ لیے دین کو دوسروں تک پہنچانے میں گزری ہے۔ رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، سفر ہو، حضر ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، طائف ہو، کتنے اسفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، کس لیے؟ اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ اور اتنے ہی پر بس نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری حج فرمایا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو آخری حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت خطبہ بیان فرمایا، ایک لمبا طویل خطبہ بیان فرمایا۔ اس خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا هل بلغت، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ذمہ داری دی تھی کیا میں نے وہ ذمہ داری ادا کر دی ہے؟ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، آپ نے نبوت کا حق ادا کیا ہے، آپ نے ہماری خیر خواہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری آپ کو دی تھی اس ذمہ داری کو آپ نے پورا کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ دیکھ لیجئے یہ 1,00,000 سے زائد کا مجمع اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ نے جو ذمہ داری میرے سر ڈالی تھی وہ میں نے پورا کر دیا ہے، اے اللہ آپ گواہ ہو جائیے، اے اللہ آپ گواہ ہو جائیے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، اب ان کے مشن کو، ان کے دین کو، ان کے لائے ہوئے قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہماری اور آپ کی ہے۔ اگر ہم نے نماز پڑھ لیے، روزے بھی رکھ لیے، قربانی بھی کر لیا، حج بھی کر لیا، ہر حرام سے بچ گئے، ہر نیکی کا کام کر لیا، تب بھی قرآن کے صرف 10% سے بھی کم پر عمل کیا ہے۔ 90% سے زیادہ کا معاملہ کس چیز میں ہے؟ دین کو دوسروں تک پہنچانے میں۔ اور جب تک ہم دین کو دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے، دوسروں تک اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچائیں گے، تو آپ جانتے ہیں گمراہ کرنے والے کتنے موجود ہیں جو قرآن کا غلط پیغام اپنی قوم کو سناتے ہیں کہ قرآن ایسا کہتا ہے، ان کو مار دو، قتل کر دو، ختم کر دو، یہ مٹا دو، ان کو مٹا دو۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ سے آ کر کوئی بہے اور آپ کا کوئی مقتدی، آپ کا معتبر آدمی کہے کہ فلاں قوم کے لوگ تمہیں مارنے کی تیاری کر رہے ہیں، تمہیں مٹانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو جذبات آپ کے اندر بھی پیدا ہوں گے، نفرت آپ کے اندر بھی پیدا ہوگی۔ تو قرآن کا غلط پیغام ان لوگوں تک جو پہنچایا جا رہا ہے، تو ایسے وقت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح پیغام قرآن کا لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ قرآن کو دیکھیں، سنیں، اس پر عمل کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو اللہ کا حقیقی پیغام ہے وہ ان تک پہنچ جائے۔ جب اللہ کا حقیقی پیغام پہنچ جاتا ہے تو دنیا اس پر عمل کرنے پر آ جاتی ہے، اس کو اپنانے لگ جاتی ہے۔ امریکہ اور یورپ اس کی سب سے بڑی مثالیں ہیں کہ ایک وقت تھا اسلام دہشت گرد، اسلام دہشت گرد ہے کا نعرہ بہت زور و شور سے لگایا امریکہ اور یورپ نے، لیکن جب ان کی عوام نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو سمجھا ہے، اسلام کا مطالعہ کیا ہے، تو وہی لوگ جو ہے 20-20 ہزار، 30-30 ہزار، 40-40 ہزار سال میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن کا، اسلام کا حقیقی پیغام ان کو پہنچ چکا ہے، اور اپنے لیڈروں کا، اپنے نیتاؤں کا اور اپنے مقتداؤں کا جھوٹ ان کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں غلط بیانی کی تھی، انہوں نے اسلام کی غلط تصویر پیش کی تھی۔ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، پیار کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، اسلام تو خیر خواہی کو بتاتا ہے، اسلام تو عدل و انصاف سکھاتا ہے، اسلام قتل و غارت گری نہیں سکھاتا، خوریزی نہیں سکھاتا، فتنہ اور فساد کرنا نہیں سکھاتا۔ لیکن یہ بات ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں دوسروں تک پہنچانا پڑے گا،
تب وہ جا کر کے قرآن کے صحیح پیغام کو وہ سمجھ پائیں گے اور اس پر عمل کر پائیں گے۔ تو رمضان المبارک کے پیغام میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ قرآن کو ہم پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کو سمجھیں اور قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ رمضان میں ہم نے حرام چیزوں کو چھوڑا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑا ہے، کھانے پینے کو چھوڑا ہے، جائز خواہشات کو چھوڑا ہے اللہ کے کہنے سے۔ تو اب رمضان میں 1 مہینے تک ہمیں مشق کرائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے سے اگر تم حلال بھی چھوڑ سکتے ہو تو باقی 11 مہینے اللہ کے کہنے سے حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے کروا کے دکھایا کہ تم کر سکتے ہو، تمہارے اندر کرنے کی صلاحیت ہے، کرنے کی صلاحیت ہے تبھی تو تم نے 30 دن کے روزے رکھے ہیں، کرنے کی صلاحیت ہے تبھی تو تم نے 30 دن کھانا پینا چھوڑے رکھا، اللہ کے احکامات کو اپنایا ہے، اس کا مطلب تم کر سکتے ہو۔ تو جب اللہ کے کہنے سے تم پاکیزہ چیزیں چھوڑ سکتے ہو، حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہو، تو اللہ کے کہنے سے جھوٹ بولنا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ غیبت کرنا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ حرام کھانا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کسی کا حق دبانا، کسی کی زمین ہڑپ لینا، کسی کو گالی دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کو ستانا، پریشان کرنا، دوسروں کے لیے اذیت اور تکلیف بننا، دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بننا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جب حلال چھوڑ سکتے ہیں تو حرام تو بدرجہ اولا چھوڑ سکتے ہیں، جب اچھی چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو گندی چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ قرآن